دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر حملہ کیوں کیا؟ اصل میں یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب 7 دسمبر 1941 کو جاپان کی ایئر فورس نے امریکن نیول بیس پرل ہاربر پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے سے پہلے امریکہ ورلڈ وار کا حصہ نہیں تھا، بلکہ وہ بالکل نیوٹرل تھا، کیونکہ امریکہ نے ورلڈ وار 1 میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا۔ ورلڈ وار 2 میں ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے اور دوسری طرف برٹش، فرانس اور نیدرلینڈ تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھا، لیکن جاپان امریکہ کو مسلسل تنگ کیے جا رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت کم تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کے ملکوں پر قبضہ کیے جا رہا تھا تاکہ وہ اپنے نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے۔ اس نے کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان کے پیچھے ہٹلر کا ہاتھ تھا، جو کہ امریکہ اور برٹش کا سخت دشمن تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے جاپان کو 1941 میں آئل دینا بند کر دیا تھا۔ جاپان اپنی ضرورت کا 80% آئل امریکہ سے لیتا تھا۔ امریکہ نے جاپان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر اسے آئل چاہیے تو اسے چائنا پر اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن یہ بات جاپان کو کسی صورت بھی قبول نہیں تھی، کیونکہ ایسا کرنے سے دنیا سمجھتی کہ جاپان ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ سے ڈر گیا ہے۔ دوسری شرط آئل کی تھی، جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے بھی کمزور تھا۔ جاپان کی ملٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی واپس نہیں بلائیں گے، بلکہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا۔ لیکن انڈونیشیا پر قبضہ کرنے کے لیے اسے پہلے فلپائنز پر قبضہ کرنا ہوگا، جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ امریکہ اس علاقے پر اپنا کنٹرول اپنی نیول بیس پرل ہاربر کے ذریعے کرتا تھا، اس لیے جاپان کی ملٹری لیڈرشپ نے پرل ہاربر پر سرپرائز اٹیک کا فیصلہ کیا۔ اس اٹیک میں جاپان کے 2 بیٹل شپس، 39 سب مرین، 30 بیٹل ڈسٹرائرز اور 414 بومبر ایئر کرافٹ نے حصہ لیا۔ دوسری، امریکہ کے پاس بھی جاپان کے اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے پرل ہاربر پر کافی ایئر کرافٹ موجود تھے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ کو اس حملے کی پہلے سے اطلاع مل جاتی، لیکن جاپان اس حملے کو ہر لحاظ سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ جاپان سے پرل ہاربر کا فاصلہ 8000 کلومیٹر تھا۔ جاپانیز فورسز چپکے سے پرل ہاربر سے 317 کلومیٹر دور پہنچ گئی، جہاں سے جاپانیز ایئر کرافٹ نے اپنا حملہ شروع کیا، جو کہ دوسری جنگ عظیم کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ 7 دسمبر 1941 صبح 7:57 پر 350 جاپانیز ایئر کرافٹ نے 2 گروپس میں پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ 45 منٹ تک جاپانیز ایئر فورس پرل ہاربر پر گولے برساتے رہے۔ پہلے تو یہ لگا کہ حملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن 10 منٹ بعد جاپانیز ایئر کرافٹ کے دوسرے گروپ نے حملہ کر دیا، جس سے امریکن نیول بیس کا بچا کچا حصہ بھی تباہ ہو گیا۔ یہ حملہ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ تک جاری رہا۔ جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن اس حملے کے بعد امریکہ، جو کہ پہلے اس جنگ میں شامل نہیں تھا، اس نے جاپان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کو اپنی طاقت کو دوبارہ اکٹھا کرنے میں 4 مہینے کا وقت لگ گیا۔ اپریل 1942 امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بالکل ایسا ہی حملہ کر دیا جیسا جاپان نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ یہ امریکہ کا جاپان پر پہلا حملہ تھا، لیکن اس کے بعد 4 سال تک جاپان اور امریکہ میں شدید جنگ جاری رہی، جس میں امریکہ نے جاپان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن جاپان ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لہذا آخرکار امریکہ نے اگست 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر بوئنگ B-29 ایئر کرافٹ کے ذریعے 4400 کلوگرام وزنی لٹل بوائے نامی نیوکلیئر بم پھینک دیا۔ 43 سیکنڈ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے ہیروشیما شہر کی 80% بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ 3 دن بعد امریکہ نے 4670 کلوگرام وزنی فیٹ مین نامی نیوکلیئر بم جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر گرا دیا، جس نے پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ 2 وہ نیوکلیئر بم تھے جو پہلی اور آخری دفعہ انسانوں کے خلاف استعمال ہوئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان حملوں میں 2,60,000 جاپانیز شہری مارے گئے تھے۔ اس سے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے شکست تسلیم کر لی، اور اس طرح دوسری جنگ عظیم کا بھی اختتام ہو گیا۔